وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، محرم الحرام اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی معظم، محترم اور باوقعت مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بڑی عظمتوں اور وقار سے نوازا ہے، اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر، جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں، اس کا آغاز بھی محرم الحرام سے ہی ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں تاریخ کی بڑی اہمیت ہے. تاریخ ہونا ضروری ہے کیونکہ اسی سے انسان کے زندگی کے جو واقعات ہیں ان کی یادگار رہتی ہیں. مثلا ولادت، موت، شادی بیاہ، خوشی، غمی، زندگی کے بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، اور ان مراحل کو یاد رکھنے کے لیے تاریخ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے. تاریخ کا جو سلسلہ ہے یہ ابتدائے انسانیت سے چلا آ رہا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے تاریخ اس طرح جانی جاتی تھی کہ آدم علیہ السلام دنیا میں کب آئے. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس کے ذریعے تاریخ جانی جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس کے ذریعے تاریخ جانی جاتی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، اس کے ذریعے تاریخ معلوم کی جاتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو کی جو پیدائش ہوئی اس کے ذریعے تاریخ معلوم کی جاتی تھی. اور بھی زندگی کے اندر دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات تھے جن واقعات کے ذریعے تاریخ جانی جاتی تھی. مثلا کوئی جنگ پیش آ گئی تو اس جنگ کے ذریعے تاریخ جانی جاتی تھی کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے فلاں جنگ سے اتنے دن بعد آیا یا اتنے دن پہلے پیش آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس کو سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. یعنی اس سال بڑا اہم واقعہ پیش آیا تھا جب ابرہہ نے اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا. تو اب اس کے ذریعے تاریخ جانی جاتی تھی کہ عام الفیل سے اتنے سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، کہ عام الفیل کے اتنے سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو ابھی جو ہمارا سلسلہ ہے محرم، صفر، ربیع الاول کر کے جو ہم باقاعدہ مہینہ وار جو تاریخ جانتے ہیں، پہلے زمانے میں اس طرح کا رواج نہیں تھا. بس وہ کسی واقعے کی بنیاد بنا کر کے تاریخ کو جانتے تھے کہ فلاں جنگ پیش آئی تھی، تب سے اس کے اتنے دنوں بعد یہ واقعہ پیش آیا، اس کے اتنے دنوں بعد ان کی پیدائش ہوئی، اس کے اتنے دنوں کے بعد ان کی وفات ہوئی. اس طرح کے ذریعے لوگ تاریخ جانتے تھے. لیکن مہینہ وار، دن وار جو ہے تاریخ نہیں جانی جاتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جب اسلام کی سرحدیں وسیع ہوئی اور اسلام عرب سے نکل کر عجم کے ممالک میں، عجم میں جو ہے ظاہر ہوا، عجم میں پھیلنا شروع ہوا، تو اس کے بعد مسلمانوں کے تاریخ کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ حکومتی معاملات وسیع ہو گئے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ حکومت کے دستاویزات جو تیار کی جائیں
اس میں تاریخ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ اب اسلامی کیلنڈر کو آغاز کرنے کے لیے بہت سارے واقعات ہو سکتے تھے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی معاملہ آیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بنیاد بنایا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کو بنیاد بنایا جائے۔ بعض لوگوں نے بدر کی رائے دی، بعض لوگوں نے احد کی رائے دی، بعض لوگوں نے فتح مکہ کی رائے دی۔ الگ الگ رائے آئیں، الگ الگ لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنا چاہیے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کو بنیاد بنایا، ہجرت کے ذریعے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہجرت یہ اسلامی تاریخ کا گویا کہ ایک دوسرا باب وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دور وہ ہے جب غار حرا سے شروع ہوتا ہے اور غار ثور پر آ کے ختم ہوتا ہے، یعنی مکی زندگی 13 سالہ۔ اور دوسرا دور کون سا ہے؟ جو ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی وفات پہ جا کے ختم ہوتا ہے، یہ مدنی زندگی ہے۔ لیکن دونوں زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ مکی زندگی جو ہے پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں والی زندگی ہے، جبکہ مدینے کی جو زندگی ہے، جب سے مسلمانوں نے ہجرت کی تو مسلمانوں کو بڑا سکون حاصل ہوا، مسلمانوں کو اپنے رہنے کے لیے ٹھکانہ ملا، اسلام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ایک جگہ میسر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم ہوا، اور اسلام کی سلطنت مدینے کے قیام کے بعد ہی جو ہے دیگر ممالک کے اندر پھیلی ہے۔ اور بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو ہجرت کے ذریعے ہی حاصل ہوئے، ہجرت کے پہلے وہ سہولتیں مسلمانوں کو حاصل نہیں تھی۔ اور چونکہ ہجرت ایک طرح سے قربانی ہے، کیونکہ اپنے گھر بار کو، اہل و عیال کو، زمین جائیداد کو، مال و دولت کو، ساری چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ کر کے اور اس ملک کو چھوڑ کر کے نکل جانا، دوسرے غیر مانوس ملک میں، اجنبی ملک میں جا کر کے ٹھکانہ بنانا، کس لیے؟ کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے نہیں، اسلام کی حفاظت کے واسطے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا۔ اس لیے ایک طرح کی یہ قربانی جو مسلمانوں نے دی، اسی قربانی کو یادگار بنا کر کے ہجرت کے سن کا آغاز کیا گیا۔ لہذا ہمارا جو سن شروع ہوتا ہے اس کو سن ہجری کہا جاتا ہے۔ سن ہجری یہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ فی نفسی محرم الحرام کے بڑے فضائل ہیں، محرم الحرام کی بڑی اہمیت ہے شریعت کی نظر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہوتا ہے وہ محرم کا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ محرم سے مراد یہاں پر 10ویں محرم نہیں ہے، مطلق محرم کا روزہ، یعنی پہلی تاریخ سے لے کر کے آپ روزہ رکھنا شروع کریں تو رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ، سب سے افضل روزہ جو ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ آپ نے ذی الحجہ کے بارے میں سنا کہ ذی الحجہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے، لیکن وہاں پر یہ بات نہیں فرمائی کہ یہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ ذی الحجہ کے روزے کا ثواب بے شک ہر دن کا روزہ ایک روزے کا ثواب رکھتا ہے، لیکن رمضان کے ہر دن کا روزہ جو ہے، محرم کا جو روزہ ہے وہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ کس دن کے روزے کا ہمیں حکم فرماتے ہیں، کس مہینے کے روزے کا ہمیں حکم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے روزے ہم رکھا کریں؟
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی سوال ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بما تأمرنی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کس دن کے روزے کا حکم فرماتے ہیں رمضان کے علاوہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت صائما غیر رمضان فصم المحرم، اگر تم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ فِيهِ يَوْمٌ تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ وَيَتُوبُ عَلَى قَوْمٍ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محرم مہینے میں ایک دن ایسا بنایا ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو معاف فرمایا تھا اور آئندہ بھی ایک قوم کو معاف فرمائے گا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی دن ہے تو محرم الحرام کے دن ہے۔ اس سے محرم الحرام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم کہا ہے، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے محرم الحرام کا مہینہ ہے، کہ محرم الحرام وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر لوگ لڑائی جھگڑا، قتل و قتال اور تمام طرح کے فتنہ و فساد کی چیزیں ختم کر دیا کرتے تھے، ساری برائیوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا کرتے تھے اس مہینے کے احترام کی وجہ سے، کیونکہ اس کا نام ہی محرم ہے۔ محرم احترام سے بنا ہے، عظمت سے بنا ہے، کہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی رفعتوں اور بلندیوں والا ہے، اس لیے اس مہینے کے احترام کی وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے، اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا بند کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے 10ویں محرم کا، کہ 10ویں محرم کے روزے کا مسئلہ الگ ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ محرم کے روزے رکھے جائیں، وہ کسی بھی دن کے روزے محرم کے مہینے کے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ، روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی حد، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے کے کسی اور دن میں کسی کے روزے کو رمضان کے علاوہ میں نے فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا، اہمیت دیتے ہوئے نہیں دیکھا، غیر ھذا اليوم یعنی یوم عاشوراء، فرمایا سوائے عاشورہ کے دن کے، یعنی رمضان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کو اہمیت دیتے تھے اور کسی مہینے کے کسی دن کو اہمیت دیتے تھے تو وہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ اور یہ عاشورہ کا دن جس کو ہم 10ویں محرم کا دن کہتے ہیں، اس دن کی فضیلت زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ قریش کے زمانے میں جب اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، جب بھی قریش اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن میں خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا تھا، خانہ کعبہ کے اوپر پردے ڈالے جاتے تھے۔ اس کی عظمت اور احترام کی وجہ سے قریش 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کانا قریش تصوم یوم عاشوراء وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا یصومہ، کہ قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ فلما ہاجر الی المدینہ صامہ وامر بصیامہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے عاشورہ کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا۔ فرماتے ہیں فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے شاء صیام عاشورہ، ترک صیام عاشورہ، تو فرماتے ہیں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور فرمایا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اب جس کا دل چاہے جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھا کرے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے، یعنی اب کوئی الزام کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی فرضیت جو عاشورہ کے روزے کی تھی وہ اب رمضان کی طرف منتقل ہو گئی ہے، اب رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ رہی بات عاشورہ کی تو دل چاہے رکھے دل چاہے نہ رکھے، اگر رکھے گا تو ثواب کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، فرمایا
عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اور فرمایا عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے گناہ معاف فرمائے گا. تو گویا کہ عرفہ کے روزے میں 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور عاشورہ کے روزے میں 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے. تو یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عاشورہ کو روزہ رکھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب کیا عطا فرمائیں گے؟ پچھلے 1 سال میں جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، تم لوگ یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو، کس وجہ سے رکھتے ہو؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہودیوں کو جب دیکھا کہ مدینے کے یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال فرمایا کہ یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے ھذا یوم عظیم فیہ نجی اللہ موسیٰ من فرعون، فیہ نجی اللہ موسیٰ وقومہ واغرق فرعون وقومہ، کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، یہ بڑا مبارک دن ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت یادگار دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق کیا تھا، سمندر میں ڈبویا تھا. تو فصام موسیٰ علیہ السلام شکراً، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکریہ کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھا. فنحن نصومہ، تو اس لیے ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. یعنی یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس دن میں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا، ہماری قوم کو نجات دیا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا. تو اسی شکرانے کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، اس کی یادگار کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں. یا ایک روایت میں آتا کہ نحن اولا بموسیٰ منکم، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. تو یہ عاشورہ کے روزے کے فضیلت کے تعلق سے بات آئی کہ عاشورہ کے روزہ کا سبب بھی معلوم ہوا، اس کے پیچھے کی وجہ بھی معلوم ہوئی، اور اس کا ثواب بھی معلوم ہوا کہ اس کے روزے کا ثواب کیا ہے. لیکن اس میں ایک بات اور آتی ہے، کیا صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے یا اس کے آگے ایک اور دن پیچھے روزہ ملانا چاہیے؟ آگے ایک دن ملانا چاہیے یا پیچھے ایک دن ملانا چاہیے؟ اس تعلق سے بھی روایت میں بات آتی ہے کہ روایت میں آتا ہے حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا روزہ رکھنا شروع کیا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہ الیہود، یہ ایسا دن ہے کہ یہودی اس دن کا احترام کرتے ہیں، اور آپ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. تو یہودی بھی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تو ان کے جیسے ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ سُنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ انشاءاللہ، فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے. فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ اگلے سال ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن راوی کہتے ہیں کہ اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی اگلے سال کا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، لیکن چونکہ نبی کی منشا یہ تھی کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے، یہودیوں کا طرز عمل نہ اپنایا جائے، بلکہ چونکہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 دن کے روزے رکھ لیں گے، تو ان کے جیسا ہمارا روزہ نہیں ہوگا. اس لیے صحابہ کرام کا یہ معمول رہا کہ صحابہ کرام 9ویں کا 10ویں کے ساتھ روزہ ملایا کرتے تھے یا 11ویں کا 10ویں کے ساتھ روزہ ملایا کرتے تھے. اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو یوم عاشورہ، عاشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھو، وخالف الیہود فیہ،
اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، فرمایا ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لیا کرو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھ لیا کرو۔ تو یہ روایت تو خود ہی صاف کر دیتی ہے یہ مسئلہ کہ ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے۔ اب چاہے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا چاہیے، چاہے 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا چاہیے، بہرحال 2 روزے رکھنا یہ افضل ہے، مستحب ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک ہی رکھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی جرم کی بات نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کو لعن طعن نہیں کیا جائے گا، اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ کم سے کم 2 دنوں کے روزے رکھے جائیں۔ کس لیے؟ کہ عبادت میں یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اب ہمیں ذرا یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے ذرہ برابر بھی مشابہت برداشت نہیں ہے، یہاں تک کہ عبادتوں میں بھی ان کی جیسی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہے، ان کے جیسا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہے، ان کے جیسا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہے، ان کے جیسی طرز معاشرت نبی کو برداشت نہیں ہے، ان کے جیسے معاملات نبی کو برداشت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قدم قدم پر ان کی مخالفت کروائی ہے، نماز میں، لباس میں، پگڑی میں، داڑھی ٹوپی میں، تمام چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودی جو ہے صرف ٹوپی لگاتے ہیں، تم ٹوپی کے ساتھ پگڑی باندھا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودی اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تم اپنی مونچھوں کو چھوٹا رکھا کرو، داڑھیوں کو لمبا رکھا کرو۔ اور بھی یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، ہماری نماز میں رکوع ہوتا ہے، تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کی عبادتوں میں ہماری عبادتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب عبادت میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے تو دوسری چیزوں میں بھی مشابہت نبی کو برداشت نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ بدن کا انداز ہو، چاہے چہرہ مہرہ ہو، لباس ہو، معاملات ہو، شادی بیاہ ہو، تعلیم تعلم ہو، جو بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے کہ ہمارا امتیاز الگ ہونا چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، دنیا والوں سے ہم ممتاز دکھنے چاہیے، دنیا والوں کے جیسے نہیں دکھنے چاہیے، ہمیں الگ امتیاز ہونا چاہیے، ہماری الگ پہچان ہونی چاہیے، ہمارا خاص جو ہے نشان ہونا چاہیے، تاکہ دور سے معلوم ہو جائے یہ آنے والا بندہ مسلمان ہے، یہ آنے والا بندہ ایمان والا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں جو ہیں اس دن کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے اوپر وسعت رکھتے ہیں۔ تو اس روایت کو بنیاد بنا کر کے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ عاشوراء کے دن انسان کو اپنی وسعت کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا کھانا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے، کیونکہ اس کی برکت کیا ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے سال اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قد جربناہ فوجدنا کذالک، کہتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کا تجربہ کر کے دیکھا ہے، ہم نے اس عمل کو آزما کر دیکھا تو ہم نے واقعی ایسا پایا کہ اگر ہم اس نیت سے، اس ارادے سے 10ویں محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بال بچوں کو اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے سال کو خوشحالی میں گزارے، فقر و فاقے سے ہم بچے رہیں، تنگ دستی سے بچے رہیں، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح کا معاملہ پایا۔ البتہ اس روایت میں کہتے ہیں کچھ کلام ہے، کچھ ضعف ہے، لیکن اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی اسی قسم کی روایتیں منقول ہیں۔ اس لیے تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ هذه الاسانید وان كانت ضعیفة لیکن اذا ضم البعض الى البعض اخذت قوة، فرمایا اگرچہ یہ روایت ضعیف تھی لیکن جب دوسری روایتوں کو اس روایت کے ساتھ ملایا گیا
تو اس کے اندر قوت پیدا ہو گئی، مضبوطی آ گئی. یعنی ایک بات ایک روایت سے ضعیف سند سے منقول ہو، لیکن وہی بات اگر چند روایتوں سے دیگر سندوں سے منقول ہے تو اس روایت کے اندر کہتے ہیں طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے. اس لیے فرمایا اگرچہ یہ روایت ضعیف تھی لیکن دیگر روایتوں کو جب اس روایت کے ساتھ جوڑا گیا، ملایا گیا تو اس کے اندر مضبوطی آ گئی. اس لیے بعض علماء نے اس سند کو صحیح کہا ہے، بعض لوگوں نے حسن کا درجہ دیا ہے. لہذا اس عمل کو اختیار کرنے میں کوئی برائی یا قباحت نہیں ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس تعلق سے دو طرح کی جماعتیں پائی جاتی ہیں. ایک جماعت وہ ہے جو سرے سے انکار کرتی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لہذا اس پہ عمل کرنا جائز نہیں، اور دوسری جماعت یہ ہے جو اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، ایسا اہمیت دیتی ہے کہ گویا کہ اس دن کھانا پکانا اور اچھے سے اچھا کھانا ایسا ضروری جیسے فرض نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض نماز کی طرح ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو بالکل لازم اور غیر ایسا لازم سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف کرنا گویا گناہ ہے. تو فرمایا نہ افراط کا شکار ہونا ہے نہ تفریط کو شکار ہونا ہے، نہ تو سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا ہے اور نہ ہی اس کو لازم اور ضروری سمجھنا ہے، بلکہ جس کا دل چاہے بنائے کھائے، جس کا نہیں دل چاہ رہا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کے اوپر کوئی لان تان کوئی ملامت کی بات نہیں ہے. لیکن سرے سے نہ تو فضیلت کا انکار کیا جائے اور نہ ہی اس کو لازم اور ضروری سمجھا جائے. اس لیے افراط اور تفریط سے پاک ہو کر کے انسان کو اپنے گھر والوں اپنے اہل و عیال کو اگر اچھے سے اچھا کھلانے کی وسعت ہے تو کھلانا چاہیے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ تبھی خراب ہوتا ہے جب کسی غیر ضروری چیز کو ضروری سمجھا جانے لگے، جب کسی غیر اہم چیز کو اہمیت دی جانے لگی تب اس وقت جو ہے خرافات پیدا ہوتی ہیں، بدعات کا جنم ہوتا ہے، رسومات کا جنم ہوتا ہے. لہذا اس عمل کو محض فضیلت کا درجہ رکھتے ہوئے، ثواب کا درجہ رکھتے ہوئے، فضیلت کے باب میں چونکہ ضعیف روایتیں بھی معتبر ہوتی ہیں اس لیے فضیلت کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ اس روایت کی وجہ سے اگر اچھے سے اچھا کھاتا ہے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے. لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں حدیث کے اندر صرف اپنے اہل و عیال کے کھلانے کی بات ہے. اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بڑی بڑی دیگیں چڑھا کر کے اور بہت بڑی مقدار میں کھانا تیار کیا جائے، پھر محلے والوں کو، رشتہ داروں کو اور تمام جو ہے شہر کے لوگوں کو دعوت دی جانے لگے اور لوگوں کو جمع کر کے کھلایا جائے. اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. ثبوت جو حدیث میں ملتا ہے وہ بس اتنا ملتا ہے کہ اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا چاہیے. تیسری چیز جو اس مہینے کے تعلق سے روایتوں میں ملتی ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، کچھ واقعات ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کے تعلق سے ہیں. ان میں سے کچھ واقعات معتبر بھی کچھ غیر معتبر ہیں. اب ان میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا اور عرش و کرسی کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو بنایا. یہ تو اللہ کی تخلیق کے تعلق سے بات آئی. اور نیز یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10ویں محرم کو ہوئی، آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10ویں محرم کو قبول ہوئی، آدم علیہ السلام کی وفات بھی 10ویں محرم کو ہوئی. نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ جب ٹھنڈی ہوئی تو وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا. ایسے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے رہائی ملی ہے اور بادشاہت مصر کی ملی ہے وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا. ایسے یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ یوسف علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی ہے اور یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی واپس ہوئی ہے وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جس دن نجات ملی ہے وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا. اور ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن میں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اسی دن میں اٹھایا گیا. اور بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے اسی دن میں نجات ملی. تو ان میں بہت سارے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن میں سے 4 یا 5 تو معتبر ہیں، بقیہ غیر معتبر ہیں. ان میں ایک تو آدم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور جادوگروں کی توبہ کا واقعہ. یعنی فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں سے مقابلہ کروایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی تھی تو جادوگروں نے توبہ کیا تھا.
ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دن کو بہت پہلے سے ہی فضیلتوں سے اس کا تعلق رہا ہے، اس دن کو بہت پہلے سے عظمت حاصل رہی ہے، اس دن کو بہت پہلے سے احترام حاصل رہا ہے، لہذا یہ دن جو ہے محترم ہے، یہ آج سے محترم نہیں ہے، یہ بہت پہلے زمانے سے اس دن کو احترام حاصل ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوا، وہ بھی روایتوں میں آتا کہ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ بہرحال خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اس مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بہت ساری عظمتوں سے نوازا ہے، اور اتفاق سے اسی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اب جہاں تک بات ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، وہ انشاءاللہ اگلا ہفتہ ہمیں ملے گا۔ اگلا جمعہ چونکہ نوید محرم کو پڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کی شہادت کے تعلق سے بات آئے گی۔ آج کی اس محفل میں جو آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اتفاقی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسی 10 محرم الحرام کو پیش آیا ہے، جس 10 محرم الحرام میں اور بھی پہلے بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ یعنی اس دن کی جو عظمت ہے، اس دن کی جو فضیلت ہے، وہ نبی نے پہلے ہی بتائی ہوئی ہے، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جا کر کے سن 60 ہجری میں ہوتی ہے، یعنی بہت بعد میں ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس دن کو جو عظمت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، اس دن کو عظمت اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے ہی عطا فرمائی ہے۔ یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے اسی لیے پیش کیے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں اس مہینے کے تعلق سے جاننا ضروری ہے، اس مہینے کو بہت سارے لوگ منحوس خیال کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، کہیں سفر نہیں کرنا چاہیے، کہیں آنا جانا نہیں چاہیے، بلکہ غم میں ڈوب جانا چاہیے، سوگ میں ڈوب جانا چاہیے، چیخ پکار، ماتم اور تمام طرح کے معاملات کرنے چاہیے۔ اس طرح کا لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے۔ تو اس تعلق سے بھی آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ ابھی تک کی وضاحت سے آپ کو پتا چلا کہ یہ مہینہ بڑا محترم ہے، بہت ہی معتبر مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اعمال کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین دن عبادت کے ہیں اگر کوئی ہے تو محرم کے دن ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محرم کا مہینہ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے، نوافل پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں، صدقات و خیرات کیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے مسلمان جیسے ابھی ہمارے جو اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کے تعلق سے آپ ذرا سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوزینی ابن آدم، مجھے آدم کا بیٹا تکلیف دیتا ہے۔ کیسے تکلیف دیتا ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں سال منحوس ہے، فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں وقت منحوس ہے، حالانکہ اسلامی اصولوں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق تمام دنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمام مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمام سالوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمام اوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ لا طیرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحوست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابن آدم مہینوں کو، دنوں کو گالی دے کر کے، برا بھلا کہہ کے، منحوس کہہ کر کے اسے مجھے تکلیف پہنچایا ہے، وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ حالانکہ فرمایا انا الدہر بیدی الملک، فرمایا میں زمانے کو چلاتا ہوں، ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، اقلب اللیل والنہار، اور دنوں کو راتوں کا لانا اور لے جانا یہ میرا کام ہوتا ہے۔ کب کیا واقعہ پیش آنا ہے، کب کون سا واقعہ پیش آنا ہے، کب کون سا حادثہ پیش آنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا کام ہے۔ تو اگر کوئی کسی زمانے کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو برا کہتا ہے، منحوس کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یوزینی، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ
کہ کسی دن کو یا مہینے کو منحوس سمجھنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ لہذا اور دوسری چیز، اس مہینے کے اندر بہت سارے بڑے عظیم عظیم واقعات پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو اسی مہینے میں فتح کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، اسی مہینے میں فتح ہوا۔ جنگ قادسیہ جو مسلمانوں کی تاریخ کی بہت بڑی جنگ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایرانیوں سے لڑی گئی تھی، جو اس وقت کا سپر پاور تھا، وہ اسی مہینے میں پیش آیا۔ مصر بھی اسی مہینے میں فتح ہوا۔ قسطنطنیہ جس کی فتح کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کا جہاد میں شریک ہونے والا آدمی جنتی ہے، وہ قسطنطنیہ کی جنگ بھی اسی مہینے میں پیش آئی۔ اور بھی ہزاروں واقعات ہیں جو اس مہینے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ اچھا، نحوست کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں۔ مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو مظلومانہ طریقے سے، دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ گویا کہ یہ شہادت آپ کی جو ہے وہ نحوست کا سبب ہے۔ حالانکہ شہادت اسلام کے اندر نحوست کی چیز نہیں ہے، شہادت فضیلت کی چیز ہے۔ شہادت انسان کے مقام کو بلند کر دیتی ہے، شہادت انسان کے مرتبے کو اونچا کر دیتی ہے۔ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جتنا افسوس کیا جائے، جتنا تکلیف کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ نبی کے نواسے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے ان کو نوازا تھا، اخلاق و کردار سے ان کو مالا مال کیا تھا، اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو ظالموں نے بہت ہی برے طریقے سے شہید کیا، مظلومانہ طریقے سے شہید کیا۔ یقیناً اسلامی تاریخ کا بہت برا واقعہ ہے، بہت ہی دردناک واقعہ ہے، بہت ہی ظلمتوں بھرا واقعہ ہے، لیکن شہادت کو نحوست کی بنیاد نہیں بنایا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت وہ چیز ہے، شہادت ایسی عظیم نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور ایک جگہ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ لوگ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو روزی ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوددت ان اجاہد فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جاؤں اور مجھے شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، مجھے پھر زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں مجھے شہادت ملے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مشہور ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے میری موت مدینے میں عطا فرما۔ اب جس چیز کی تمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہو، جس چیز کی دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگ رہے ہو کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اور نڈر سپاہی اور صحابی جس نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کسی بھی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی، جب ان کی موت بستر پر آ رہی تو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں شہادت کی تلاش میں اتنی ساری جنگوں میں نے حصے لیے ہیں اور میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو تیروں تلواروں کی زخموں سے زہر آلود نہ ہو، اور میرے بدن کا کوئی حصہ نہیں جہاں پر نیزوں کے زخموں کے نشان نہ ہو، لیکن آج میری موت جو ہے وہ بستر پر آ رہی ہے، بستر پر موت آ رہی اس لیے رو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا شہادت اتنی منحوس چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر صحابہ کرام جب شہادت ملتی تھی تو یہ جملہ کیوں کہتے تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، پتہ چلے گا جب بھی کوئی صحابی شہید ہوتا تھا صحابی کی زبان پہ جملہ ضرور آتا تھا، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اگر شہادت کوئی بری چیز ہے
اگر شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس قرار دیا جائے تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کیوں کی ہے؟ پتہ یہ چلا کہ شہادت سے انسان کا مقام بلند ہو جاتا ہے، انسان امر ہو جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کو مقام مل جاتا ہے، اور کل جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے سے کہیں گے سل و تمنا، بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے، تجھے کس چیز کی آرزو ہے؟ تو انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ سے انسان کہے گا اللہ آپ نے مجھے اتنا دیا ہے جو میرے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا، میرے سوچ میں بھی اتنی نعمتیں نہیں تھی، اللہ آپ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کچھ مانگوں تو میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے اور مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے، مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمائیے۔ دوسری بات، اگر شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو، کسی دن کو یا کسی سال کو اگر منحوس بنایا جائے تو بتائیے اسلام کی تاریخ میں وہ کون سا دن ہے یا کون سا مہینہ ہے جس میں کسی نہ کسی نبی کی وفات نہ ہوئی ہو، کسی نہ کسی نبی کو شہید نہ کیا گیا ہو، کسی نہ کسی صحابی کو شہید نہ کیا گیا ہو۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ اتنا منحوس ہو گیا کہ آپ شادی بیاہ نہیں کریں گے، خوشی کی تقریب نہیں منائیں گے، ماتم شروع کر دیں گے، چیخ و پکار شروع کر دیں گے، تو صبر کی آیتیں کہاں گئی قرآن مجید کی؟ قرآن مجید میں جو سینکڑوں آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم فرمایا ہے، ایمان والو صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا، صبر کرنے والوں کے اللہ نے جنت میں محلات تیار کیے ہیں۔ اگر یہ چیخ و پکار اور یہ ماتم، یہ ڈھول تماشا کی اجازت ہوتی تو قرآن مجید کی ان آیتوں کا پیغام کیا ہے؟ اور اگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اتنی بری چیز ہے کہ آپ نے اس کی وجہ سے محرم کے مہینے کو جو ہے منحوس سمجھ لیا، تو رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے جو حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں، اور حسین سے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ رمضان کے مہینے کو آپ منحوس کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ پھر رمضان کے مہینے کے اندر آپ سوگ کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اس دن میں بھی آپ سوگ منائیں، اس دن کو بھی آپ منحوس سمجھے۔ کیا حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے؟ اور اگر شہادت نحوست کی چیز ہوتی تو ابھی پیچھے ہفتے آپ کو سامنے بیان ہوا 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور شوال کے اندر غزوہ احد پیش آتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، احد میں صحابہ شہید ہوتے ہیں، بدر میں شہید ہوتے ہیں، احزاب میں شہید ہوتے ہیں، اور خندق میں شہید ہوتے ہیں، اور ہزاروں جنگیں پیش آئیں، سینکڑوں جنگیں پیش آئیں جن میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوتی ہے، کسی نہ کسی عظیم صحابی کی شہادت ہوتی ہے۔ اس دن کو، اس تاریخ کو، اس مہینے کو منحوس کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کو بھی منحوس سمجھنا چاہیے۔ اور اگر تاریخ میں واقعی کوئی منحوس دن ہوتا، اگر تاریخ میں واقعی سب سے برا دن ہوتا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ اضاءت المدینہ ولما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازلم کل شیء، فرمایا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ روشن ہو گیا تھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن ہر چیز تاریک ہو گئی تھی۔ تو اگر نحوست کا موت سے یا شہادت سے کوئی تعلق ہوتا تو سب سے برا دن اس دن کائنات میں کون سا پیش آیا ہے؟ جس دن سید الانبیاء والمرسلین، سرور کائنات، تاجدار ختم الرسل، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اس دن سے زیادہ برا دن ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پتہ یہ چلا کہ اسلام کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہادت اللہ کی نعمت ہے، شہادت اللہ کا ایک مقام ہے، اور اس کائنات میں سب سے افضل ترین موت جو ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا فرما رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ شہادت کی دعا کر رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید شہادت نہ ملنے پر رو رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب عبد الرحمن بن ملجم حملہ کرتا ہے تو علی کے زبان سے جملہ نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ چند باتیں اس محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے، ایک اس کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئی، اس کے روزوں کے تعلق سے بات آئی، اور خاص طور سے 10ویں محرم الحرام کے دن اہل و عیال پر وسعت کے تعلق سے بات آئی، اور اس مہینے کو منحوس یا برا سمجھنے کے تعلق